السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھیں سلامت، آمین۔ الحمدللہ ہم آج اگلا سبق شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں دعا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، ہم آمین۔ اور ہمارا یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے جنت کا سفر، اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کروائیں، آمین۔ اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت میں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہماری آخرت اچھی ہو، آمین۔ باقی اگر اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں عطا کریں تو بھی الحمدللہ، نہ عطا کریں تو بھی الحمدللہ۔ جو حضرات اس کام کو شروع کیے ہوئے ہیں، جو بھائی یا بہنیں، جو بھی مطلب کہ بزرگ جنہوں نے بھی یہ سفر شروع کیا ہوا ہے، ان سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد کریں اور اللہ ان کو اپنے لیے چن لیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے لیے چن لیں اور آپ سب کو بھی۔ ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور اللہ سے یہ خاص دعا کریں، اللہ ہم سے یہ شروع کروایا ہے نا، آپ کمپلیٹ بھی کروا دیں، آمین۔ اور اللہ کی مدد سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی زمین پہ نہیں گرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما دیں، یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دیں، سمجھانے والا بنا دیں، قرآن کو پڑھنے والا بنا دیں، پڑھانے والا بنا دیں، یا اللہ ہمارے سینوں میں قرآن پاک کو بٹھا دیں، یا اللہ ہمیں حافظہ ضابطہ عاملہ بنا دیں، ہمیں حافظ ضابط عامل بنا دے، آمین۔ یا اللہ جو بھائی ہیں ان سب کو بھی نیک بنا دے، یا اللہ جتنے بھی لڑکے ہیں ان سب کو نیک بنا دے، یا اللہ ان کی دلوں میں اپنی محبت پیدا کر، یا اللہ لوگوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں نہیں، آپ کی محبت ہونی چاہیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، آمین۔ یا اللہ دنیا کی محبت بھی نہ ہمارے دلوں میں ہو، یا اللہ ہمارے دلوں میں صرف تیری محبت ہو، ہم جو بھی نیک اعمال کریں وہ تیری رضا کے لیے کریں، نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم نے اگر اچھی نیت کی نا تو یقین کریں ہمیں وہی ملے گا، اور اگر ہم نے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہجرت کی عورت کے لیے تو اس کو عورت ہی ملے گی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ تو اسی طرح کی کوئی حدیث ہے، اللہ معاف کریں مجھ سے غلط نہ بیان ہوگی ہو، تو کچھ اس طرح کی حدیث ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ ہم یوں بھی نہیں اپنے پاس سے، ہم مفہوم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سیم الفاظ تو نہیں ہمیں اکثر یاد ہوتے، تو جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ مفہوم گئے تو پھر تھوڑی سی رعایت ہو جاتی ہے ہماری، کہ ہم اگر ہم کہیں نا یہی حدیث ہے جو مطلب ہم الفاظ بول رہے ہیں، تو وہ سیم الفاظ نہ ہوں تو بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس طرح بول لینا چاہیے کہ حدیث کا مفہوم ہے، مطلب اس طرح کی کوئی بات ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو ہم اگر نیت کریں گے کوئی اور غلط کوئی نیت کوئی بھی، ویسے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی ایسی نیت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کون سی نیت ہو سکتی ہے، ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ خیر ہوگی تو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سمجھائے ہوئے ہیں نا، ہمیں باتیں سمجھائی ہوئی ہیں، ہوگی ضرور، یقیناً ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا وہ بالکل سچی حدیث ہے۔ حدیثوں پہ عمل کرنا آپ کو پتہ کتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ جو عمل کرتا ہے نا وہ دنیا اور آخرت اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو حدیثوں پہ بھی عمل کیا کریں، انشاءاللہ ان قریب آپ کو ایک حدیث بھی بتایا کروں گی، ٹھیک ہے؟ مفہوم بھی بتا دیا کروں گی۔ ویسے تو الحمدللہ میرے پاس پوری بخاری شریف کی بھی جلدیں ہیں، تو باقی جو مجھے آتی ہیں خود جن پہ میں عمل کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں گی، اور میں کسی ایسی بات پہ عمل نہیں کرتی جو سنی سنائی ہو، میں اتھینٹک بات پہ عمل کرتی ہوں اور میں اتھینٹک بات ہی آگے پہنچاتی ہوں۔ میں ایسی بات نہیں آگے پہنچاتی جس کے اندر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو، اگر ہو تو میں فوراً ساتھ میں بتا دیتی ہوں، مطلب کہ ایسے ایسے ہے، لگتا ہے یا یہ وہ۔ باقی قرآن حدیث کے مطابق جو زندگی ہوتی ہے نا، عمل ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہی عمل ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔
جو ہم مطلب کہ ایسی بات پہ جو عمل کریں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو وہ مردود ہوتا ہے، وہ عمل قبول بھی کو نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، کون سی سورۃ الکہف کی آیت ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں سوری یہ وہ اور آیت ہے۔ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے صرف کوششیں کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کوشش کر رہی کو نہیں رہے، تو ایسوں کے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ تو ایک اور حدیث تھی کہ مطلب کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے جو بھی ہم عمل کریں گے نا وہ قبول ہی کو نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا ہم کریں کیوں کریں؟ تو میں کہتی ہوں بے وقوفی کی حد ہے۔ اگر ایسا عمل ہمیں پتہ ہو اس بات کا اور پھر ہم ایسے اعمال کریں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو پھر ہم سے بڑھ کے کوئی کام بے وقوف ہوگا۔ تو ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے جو قرآن میں ہو، حدیث میں ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے شروعات میں ہی کافی ٹائم لے لیا، چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ سبق۔ آج ماشاءاللہ سبق بھی زیادہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ خیر و فی سے جلدی جلدی ہو جائے، آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان کی بھی پلاننگ ہوگی۔ پھر رمضان میں ہم انشاءاللہ کلاسیں بند کریں گے اور پھر دورہ قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں اور بھی ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں، تراویح الحمدللہ، پھر دورہ قرآن، روزہ، باقی ہم جو دوسری زیادہ تلاوتیں اپنی ہم کر رہے ہوتے ہیں، عام روٹین میں تو تھوڑی سی کر لیتے ہیں، لیکن رمضان میں تو زیادہ تلاوتیں مقابلوں پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور بھی کافی الحمدللہ رمضان کے ڈھیر کام ہوتے ہیں، افطاریاں تو یہ وہ، اس میں ہم سبق کر دیں گے بند انشاءاللہ۔ پھر ہم کریں گے دورہ قرآن۔ اللہ ہمیں اپنے لیے چن لیں اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں، ایسے عمل ہم کریں جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ یا اللہ ایسے کاموں سے ہمیں دور کر دیں، یا اللہ ہمیں ایسے کاموں سے دور کر دیں جو نہ ہی تو دنیا میں فائدہ ہے ان کا ہمارے لیے اور نہ ہی آخرت میں۔ ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کریں اور ایسے کاموں میں ہمیں اللہ تعالیٰ مشغول کر دیں جن کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سبق شروع۔ بہت معذرت، آج کی ویڈیو تو مجھے شروع میں ہی لگ رہی ہے کہ کافی لمبی ہو رہی ہے، چلے کوئی بات نہیں ہے جی، دنیا میں بھی تو ہم اتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں، تو ہم اللہ کی خاطر کیوں نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیں، آمین۔ یا اللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع عطا فرما، ایسا علم جس سے ہمیں فائدہ ہو، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق عطا فرما یا اللہ، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دیں جو قبول ہو جائے، آمین۔ الحمدللہ۔ لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، وقفینا، اور پے در پہ بھیجے ہم نے، یعنی ایک کے بعد ایک، پے در پہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈھیر پیغمبر آئے۔ پھر دیکھ آگے کرنے میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے، چلیں۔ میم بعدی، بعد اس کے، بالرسل، کئی رسول،
وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، یہ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح القدس کے، افکلما کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم نفس تمہارے، نون فاسین نفس، تہوا ہوا سے ہوا دی خواہشات، استکبرتم تکبر کیا تم نے، تکبر ہے نا، یہ دیکھیں تکبر اندر ہی ورڈ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اندر ہی ورڈ ہے، ففریقاً تو ایک گروہ کو، فریق، کذبتم جھٹلایا تم نے، کذب ہوتا ہے جھٹلانا، وفریقاً پھر فریق، فارقف فریق، اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے، قاف تا لام قتل اندر ہی ہے نا، تا کا تم ہوتا ہے، وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا دل ہمارے، اچھا قالو میں کول کیا ہوتا ہے کہنا، قلوبنا قلب ہوتا ہے دل، قاف لام با قلب، دل ہمارے، غلفن غلاف ہیں، بلکہ لعنہم لعنت کی ان پر، لام عین، یہ دیکھیں لعنت اندر ہی بان رہا ہے، اللہ نے بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، کافارہ کفر اندر بان رہا ہے نا، فقلیلا ما پس کتنا کم، قلیل ہوتا ہے قلیل تعداد، تھوڑی سی تعداد، قلیل اکثر ہم الفاظ بولتے ہیں، یہ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان اندر ہی بان رہا ہے نا، حمزہ میم نون، ولما اور جب، خیر اوپر کر لوں، جاءہم آ گئی ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عندی پاس سے، اللہ کے، مصدقون تصدیق کرنے والی، دیکھیں تصدیق بس تا شروع میں لگا لیں، تصدیق اور ادھر ایک یا لگا لیں تو مطلب اندر ہی بان رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور لگا بھی لیں تو ہم خود بنا لیں، اپنا دماغ بھی تو استعمال کر لینا چاہیے تھوڑا، لما اس کی جو، معہم پاس ہے ان کے، وکانو حالانکہ تھے وہ، من قبل اس سے قبل ہے نا، اس سے قبل، یستفتحون وہ فتح مانگتے، فتح علی الذین ان پر جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اب صحیح ہے، کدھر گیا ہے یہ، فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفروا انہوں نے کفر کیا، بھی ساتھ اس کے، فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی، لام عین لعنت، علی الکافرین کافروں پر، اچھا یہ اس کا میننگ کیسے پہلے آپ یاد رکھیں گے، عرف کہتے ہیں، عرف پپو ہے نا، عرف پپو مطلب وہ جو پپو نام سے پہچانا جاتا ہے، تو عرف، عرفو انہوں نے پہچان لیا، اس طریقے سے آپ میننگ یاد کریں گے تو آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگا، بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، بھولے گا بھی نہیں کبھی، بئسما کتنا برا ہے، جو اشتراؤ بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان کے، یکفرو انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو، انزل نازل کیا، اللہ نے، باغین ضد کی وجہ سے،
اگر میں ایسے رکھ لوں تو بھی صحیح ہے نا، ایسے ہی صحیح ہے. ان کے ایسے ٹھیک نہیں ہے، میں دوسری پینسل لے لیتی ہوں. اچھا بعد میں لے لوں گی. یونزل نازل کرتا ہے، اللہ اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من جس پر، علی ہوتا ہے پر، من جس پر. اور میں نے زیادہ سبق رکھا ہوا ہے. یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ عبد ہوتا ہے بندہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو وہ لوٹے، بغضبین ساتھ غضب کے، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن، اہانت آمیز. وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمینو ایمان لو، بما اس پر جو، انزل نازل کیا، اللہ اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، وراءہ علاوہ ہے اس کے، وہوا حالانکہ وہی، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معہم پاس ہے ان کے، کل کہہ دیجئے، فلیما نظر آ رہا ہے، تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، چلیں. فلیما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے، مطلب قبل بھی کہہ سکتے ہیں، نیچے ویسے پہلے لکھا ہوا ہے، ان اگر کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات سات واضح نشانیوں کے، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلہ بچڑے کو، کیا انہوں نے بنا لیا تھا، معبود، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا پوجا کرنے کے لیے، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم ہو، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، میثاق مدینہ عہد ہے نا، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، رفع ہوتا ہے بلند، فوقکم اوپر تمہارے، فوق اوپر، کم تمہارے، الطور طور کو، خذوا پکڑو، اخذ ہوتا ہے نا لینا پکڑنا، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوتین ساتھ قوت کے، قوت اندر ہی بان رہا ہے، واسمعوا سماعت سے، اور سنو، ٹھیک ہے، سین میم عین سمع، کان کو بھی کہتے ہیں نا، کان کو کیا کہتے ہیں عربی میں، یہ وہی ہے، اور سنو، قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، پھر سین میم عین نہ ہوتا ہے ہم نے، وعصینا اور عصیان نافرمانی، اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، قاف لام با قلب، ہم اپنے، فی میں اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، یعنی کہ انہوں نے پی لی تھی، بکفرہم بوجہ اپنے کفر کے، قل کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا ہے جو، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بھی جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر، لاسٹ والی لائن آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی، یہ لیں آپ دیکھ لیں، بھی جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر، دو ہی ورڈ، کنتم ہو تم، مؤمنین مومن، یہاں تک ہو گیا الحمدللہ. اب اس کا کر لیتے ہیں جی، ہم اس کی مختصر وضاحت کرتے ہیں، تفسیر تو بہت لمبی ہوتی ہے، تو
میں اتنی ایسے لمبی تفسیر میں کروا بھی کو نہیں سکتی ہوں، جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، وہ آگے میں پہنچا رہی ہوں۔ اللہ قبول فرما لے، آمین ہماری اس کوشش کو۔ تو میرے پاس ایک جو قرآن ہے، اس میں بہت آسان سا تفسیر ہے، بہت آسان تفسیر، مجھے تو اتنی آسان لگتی ہے نا، بہت سمجھ آتی ہے، میں اس کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اور ان کو کون سی کتاب ملی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو رات ویسے ملی تھی، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میری سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تو رات ہی ملی تھی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ مجھے اتنا مجھے لگتا ہے یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو رات ملی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واضح نشانیاں دیں ہیں، اور ان کی ایدناہ بروح القدس سے تائید کی، یعنی کہ ان کو قوت دی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، آج کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، سنے سوڑا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ بینات سے معجزات مراد ہیں، یہ جو نہیں ہے بینات، یہ اس سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورۃ آل عمران آیت 49 میں ہے۔ اور پھر یہ آگے روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور القدس سے ذات الہی مراد ہے۔ اچھا جی، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور القدس سے ذات الہی مراد ہے، اور اس کی طرح روح کی اضافت تشریفی ہے۔ ابن جریر نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ المائدہ آیت 10 میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا اللہم اجدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث میں ہے وجبریل معکا، جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہی ہیں۔ فتح البیان ابن کثیر بحوالہ اشرف الحواشی۔ اچھا سمجھ آ گیا ہوگی آپ کو روح الامین، اچھا روح القدس کے متعلق آپ نے اتنا میں نے آپ کو جو سنا دیا، تو مطلب میں نے تو اتنے بس سمجھ لیا تھا، اتنے میرے لیے تو کافی تھا کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو باقی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا جس طرح کہ مجھے پڑھنا آ رہا تھا، تو آپ کو مزید سمجھ اللہ تعالیٰ دے، آمین۔ آگے ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا انہوں نے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، ایک کو تم نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، کچھ انبیاء کو انہوں نے تو انکار ہی مانا ہی نہ، اور کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو وقالو قلوبنا غلف، اچھا یعنی ہم پر یہ جو کہتے ہیں نا وقالو قلوبنا غلف، ہم پر
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے مراد ہے کہ وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری باتوں کا کوئی ہم پر اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، حامیم سجدہ میں ہے نا، آیت نمبر 5 میں، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی کہ ہمارے دل تو ان کے اوپر ایک گلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، جیسے قرآن پہ نہیں لوگوں نے گلاف چڑھائے ہوئے تھے، جیسے خانہ کعبہ پہ بھی گلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایک گلاف چڑھا ہوا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی کو نہیں آتی۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو عند اللہ نامقبول ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کا قبول ہی کو نہیں ہوگا نا، ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اس کے مراد پس کتنا کم ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں، یا پھر مطلب وہ ایمان ہی تھوڑا سا لاتے ہیں، یا پھر ان کے لوگ جو ایمان لے کے آئیں گے وہ بہت کم ہوں گے۔ اچھا، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی، ایسی کتاب جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، تورات زبور انجیل کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب قرآن، یعنی جب ان کے پاس قرآن آیا تو مطلب پھر انہوں نے اس قرآن کو نہیں مانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کیا کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے تھے اللہ ہمیں فتح دے دے کافروں کے مقابلے میں، ہمارے پاس ایک ایسی طاقت آئے، ایک ایسے نبی آئے۔ تو جب ان کے پاس وہ آ گیا، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، انہوں نے پھر اس کا انکار کر دیا، پس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعنت ہے اللہ کے کافروں پر۔ سنیں اس کے بارے میں، یستفتحون، یہ جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کو نہیں آ رہا؟ یہ یستفتحون کہ ایک معنی یہ ہے غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ حسد ان کو ہو گیا تھا کہ ہماری نسل میں کیوں نہیں نبی آئے، دوسری نسل میں کیوں آگے ہیں نبی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے نا ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اتنی مجھے سے بات کرنی نہیں آ رہی، میں لکھی ہوئی پڑھوں گی، تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں نا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، اسحاق اور اسماعیل غالباً، تو حضرت اسماعیل میں سے پیغمبر آئی جا رہے تھے، حضرت اسحاق کی لڑی میں سے نہیں کوئی آ رہے تھے نا، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا کچھ غلطی کی تو کمنٹ میں لکھ کے بھیج دیجیے گا، تو اتنی یاد بات نہیں ہے، تھوڑا سا چلے جتنا جن کا میرے جتنا دماغ ہے وہ سن لیں کہ نا 2 بیٹے تھے، 2 نہیں تھے ویسے تو، مطلب کہ مجھے نہیں پتا کتنے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 ہی تھے مجھے لگتا ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے اتنا علم نہیں ہے، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیں، آمین۔ تو ایک بیٹے کی نسل میں سے انبیاء پیدا ہو رہے تھے، نبی آ رہے تھے، تو پھر دوسرا بیٹے تھے نا، ان کی لڑی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف پیدا ہوئے تھے۔ تو جب ادھر دوسرے قبیلے میں جب آ گیا نبی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آ رہے تھے نبی، تو اب ادھر کیوں آ گئے؟ تو بس اس بنا پہ انہوں نے کہا اب ہم مانیں گے ہی نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوتی، حق بات مان لینی چاہیے۔ اچھا اس بات کی معرفت کے اچھا ادھر تک تو آپ کو آگی سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغضاً، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا برا ہے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا کفر کر کے، یعنی کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، کیا جی ضد ہے ان کے اندر کہ ہمارے نسل میں کیوں نہیں آئے تھے نبی، ہماری نسل میں انبیاء آ رہے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے فضل، یہ قرآن ایک فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں بندوں میں سے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے نہ مانا، فباؤ بغضب علی غضب، تو یہ غضب پہ غضب لے کر پلٹے، اور کافروں کے لیے ایک تو رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی انہوں نے نہیں مانا۔ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا تفسیر بھی سن لیں، یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے لیے ان کے ایک نجات دھندا کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے، جیسے کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ اچھا، آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ مطلب وہ جو میں اندر سے بات بتانا چاہ رہی تھی وہ اندر غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، یہ جو نا فباؤ بغضب علی غضب، بہت زیادہ غضب مراد، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے جیسے کہ تفصیل گزری، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ پھر یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کی یعنی قرآن، تو کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیے گا، ہم اس پر صرف ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، اور اس کے علاوہ ہم وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ جو کتابیں ہوں گی ہم اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہو، تصدیق کرنے والی اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ اگر وہ حق ہو، سچی کتاب ہو، تو بھی نہیں ایمان لے کے آؤ گے، یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں نا، تو تورات کے بعد قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ایمان ہی کوئی نہیں ہے جی جو قرآن کو نہ مانے، یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے، یہ جو بات ہے نا یہ والی، کل کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ہو تو تم پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات پہ ایمان لائے ہیں، تمہارا یہ تورات پر ایمان لانے والا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے، اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل کیوں نہ کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام 7 واضح نشانیوں کے، تو تم نے اس کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح آیات کے ساتھ ان کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، ایک اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار۔ اچھا، یہ والی آیت کا اب آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے وعدہ لیا گیا اور ان کے اوپر پہاڑ کو ایسے صاحبان کی طرح اوپر کر دیا، تو اللہ نے کہا پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے، تو اور غور سے سنا کرو، انہوں نے کہا سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کہہ کر سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، سن تو لیا عمل تو ہم نے کون سا کرنا ہے۔ اچھا، یہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اس کے بارے میں سنیں۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربو پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا۔ فتح القدیر میں ہے یہ، یعنی عصیان اور بچڑے کی محبت عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔
کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اس کا میننگ ہے کہ عصیان اور بچڑے کی محبت اور اس کی جو عبادت کی وجہ ہے نا وہ کفر تھا جو ان کی دلوں میں گھر کر چکا تھا. بہ ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا برا ہے تمہارا ایمان جو حکم تمہیں دے رہا ہے اگر تم مومن ہو تو. کیا ان کا ایمان حکم دے رہا تھا؟ عصیان، نافرمانیاں اور بچڑے کی محبت. الحمدللہ آج کا ہوا سبق کمپلیٹ. بہت لمبی آج ہو گئی ہے، 40 منٹ کی ہونے والی ہے، کوئی بات نہیں ہے. سوری آج باتیں بھی کی آئندہ سے انشاءاللہ بس دعائیں ہیں، باتیں تو خیر کو نہیں ہم نے ہم شروع کریں گے دعاؤں کے ساتھ اور فوراً سبق شروع کر دیا کریں گے. لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر، اس کے بعد تجوید اور کلاس اینڈ. ٹھیک ہے، تجوید کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ
أيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہوا ہمارا سبق مکمل. کافی لمبی ہو گئی ہے ہماری، کوئی بات نہیں ہے. دعا کر لیتے ہیں چھٹی کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.